السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، نیا سال شروع ہوا ہے 2025 کا۔ شمسی کیلنڈر کے حساب سے یہ نیا سال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے، امن اور سکون کا ذریعہ بنائے، تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ نیا سال شروع ہوا، سب کو معلوم ہے، آپ کسی سے بھی پوچھے کہ نیا سال کون سا سال ہے تو آپ کو فوراً بتا دیں گے 2025 ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوا، پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری ہے۔ اور آج جنوری کی کون سی تاریخ ہے؟ 3 تاریخ۔ سب کو پتا ہے سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے۔ لیکن آپ کسی سے پوچھیں جی آج اسلامی کیلنڈر کی، ہجری کیلنڈر کی کون سی تاریخ ہے؟ اتنے حضرات بیٹھے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، مجھ سمیت، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، جنرلی کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، یہ پوچھے جی آج ہجری کیلنڈر کی، اسلامی کیلنڈر کی کون سی تاریخ ہے تو ہمیں نہیں معلوم، کون سا سال ہے ہمیں نہیں معلوم۔ 1446 ہے، رجب کا مہینہ ہے اور 3 تاریخ ہے۔ آج جنوری کی بھی ہمارے یہاں برطانیہ میں آج جنوری کی، برطانیہ میں کیا پوری دنیا میں جنوری کی 3 تاریخ ہے، لیکن ہمارے یہاں اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے آج رجب کی بھی 3 تاریخ ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آج اسلامی تاریخ کون سی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ مسلمان ہیں، نیو ایئر مناتے ہیں، نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جتنی سیلیبریشن اور جتنی آتش بازی انگلینڈ میں نہیں ہوتی، اس سے زیادہ ہمارے ملک میں ہوتی ہے۔ یہاں تو پٹاخے پھوڑتے ہیں، وہاں تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا کیا پھوڑتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہیں پوری رات لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہمارا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کون سا سال ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے۔ نہ ہمارے اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں اسکولوں میں کسی کو نہیں پتا، مہینوں کے نام نہیں آتے، اسلامی مہینوں کے نام کون سے، جنوری فروری سب کو آتا ہے،
محرم سفر ربیع الاول یہ نام کسی کو نہیں آتے، نہ یہ سکھائے جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں مدارس میں الحمدللہ یہ سکھایا جاتا ہے، ہم یہاں بچوں کو بھی سکھاتے ہیں مکتب میں، محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الآخرہ اور رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ، یہ ہم سکھاتے ہیں بچوں کو مدارس میں۔ اور میں جب پڑھتا تھا مدرسے میں تو ہمارے یہاں اسلامی تاریخ لکھی جاتی تھی، درخواست دینی ہو خط لکھنا ہو مدرسے میں اسلامی تاریخ لکھی جاتی تھی، اور جو کوئی اعلان ہوتا تھا اس میں نیچے اسلامی تاریخ لکھی جاتی تھی، یعنی جو ہجری کیلنڈر کے حساب سے۔ مدرسوں میں یہ الحمدللہ ہجری کیلنڈر محفوظ ہے، لیکن ہمارے یہاں اسکولوں میں کسی کو نہیں پتا۔ اور جناب ہم مسلمان ہیں اور ہم نیا سال مناتے ہیں جی، جنوری سے نیا سال شروع ہوا، ٹھیک ہے جنوری سے نیا سال شروع ہوا شمسی کیلنڈر کا، لیکن جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے جو چاند سے چلتا ہے، جس پر ہمارے شریعت کے بہت سے احکام موقوف ہیں، بہت سے احکام۔ رمضان ہم رکھتے ہیں کون سے کیلنڈر سے؟ سورج والے کیلنڈر سے یا چاند والے کیلنڈر سے؟ چاند والے کیلنڈر سے۔ اچھا، عید ہم کرتے ہیں چاند والے کیلنڈر سے، حج ہم کرتے ہیں چاند والے کیلنڈر سے، زکوٰۃ بھی ایک سال چاند والے کیلنڈر سے ہوگا، قمری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں۔ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ قمری کیلنڈر ہے، زکوٰۃ بھی اسی حساب سے دینی پڑے گی، یعنی آپ زکوٰۃ کا حساب شمسی کیلنڈر سے نہیں لگائیں گے، جنوری فروری سے نہیں لگائیں گے، 1 جنوری سے لے کے 2 جنوری تک آپ کا سال ہو گیا، نہیں، آپ کا سال ہوگا ہجری کیلنڈر سے۔ مثال کے طور پر رجب کی آج 3 تاریخ ہے، آج کوئی مالدار ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، اگلے سال 3 رجب پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب اس کو اسلامی تاریخ ہی نہیں معلوم تو اس کو کیا پتا ہوگا میری زکوٰۃ کب واجب ہوئی ہے؟ کتنی بڑی کوتاہی ہے ہماری۔ اور اگر زکوٰۃ اس نے قمری کیلنڈر کے حساب سے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے نہیں دی، بلکہ وہ جنوری فروری اور سورج والے کیلنڈر کے حساب سے دیتا ہے، تو 36 سال بعد وہ 1 سال کی زکوٰۃ کھا جائے گا، اس لیے کہ شمسی اور قمری کیلنڈر میں 10 دن کا فرق ہے، اور 36 سال بعد 1 سال کا فرق ہوگا۔ تو جو ہجری کیلنڈر سے اور چاند والے کیلنڈر سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ 36 سال بعد 1 سال کی زکوٰۃ کم ہوگی۔ ایک بات اور بھی بتا دوں، جن کی عمر 36 سال ہے تو وہ دراصل 37 سال کے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ان کی عمر کتنی ہے؟ 37 سال۔ اور جن کی عمر 70 سال 72 سال ہے، ان کی عمر کتنی ہے؟ 74 سال، 2 سال اور ہے۔ یہ ویسے ہی ہم خوش ہوتے ہیں ہماری عمر 36 سال ہے، وہ حقیقت میں 37 ہوتی ہے۔ 70 سال والے 70 والے نہیں ہوتے، 72 والے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہم کہتے ہیں 63 سال تھی، تو وہ یہ سورج والے کیلنڈر سے نہیں تھی، ہجری کیلنڈر کے حساب سے تھی۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں نہیں معلوم، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، پھر یہ ہجری کیلنڈر شروع کیسے ہوا؟ ہجری کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر اس لیے کہتے ہیں کہ ہجرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کی تو اس سال سے اس کا آغاز ہوا۔ اور آغاز کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بصرے میں آپ نے، حضرت عمر نے ان کو وہاں حاکم بنا کر بھیجا، وہاں کا امیر بنا کر بھیجا، آپ یوں سمجھے وہاں گورنر بنا دیا۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ کے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، فرامین آتے ہیں، اس میں احکام ہوتے ہیں،
لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ حکم کون سی تاریخ سے جاری ہوا، اس پر تاریخ نہیں ہوتی خط پہ. اس زمانے میں تاریخ نہیں تھی مسلمانوں کے پاس لکھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، اور اس پر اتفاق ہوا کہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوگا، جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہجرت کی ہے، اور محرم سے شروع ہوگا. اس پر اتفاق ہو گیا. تو ہمارا کیلنڈر وہاں سے شروع ہوا. آج 1446 3 رجب ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہماری کمزوریاں ہیں مسلمانوں کی. آج مسلمان بہت پیچھے جا رہا ہے بھائی، بہت پیچھے. ابھی میں جمعے کے لیے آ رہا تھا، ہمارے ایک بھائی ہمارے دوست ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا، بات ہوئی ویسے ہی، تو انہوں نے کہا جی کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کو وضو کے فرائض نہیں معلوم، وضو کے اندر کیا فرض ہے، وضو کے اندر کیا ضروری ہے، غسل کے اندر کیا فرض ہے. جب نہیں معلوم تو اگر وہ فرض رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا. غسل اور وضو نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہوگی، پاک کہاں سے ہوگا. کتنے مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں ٹھیک نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنا غلط ہے، رکوع کرتے ہیں رکوع صحیح نہیں کرتے، سجدہ کرتے ہیں سجدہ صحیح نہیں کرتے، غلط کرتے ہیں. بنیادی باتیں مسلمانوں کو نہیں معلوم. بعض ہمارے مسلمان آتے ہیں مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے، اچھی بات ہے، مسائل پوچھنے چاہیے اور پوچھ کر ہی دین سیکھیں گے، لیکن اس پر عمل بھی کرنا چاہیے نا. جو مسئلہ معلوم ہو جائے اس پر عمل بھی کریں. ویسے ہی مسئلے نہیں پوچھنے چاہیے. دیکھو مسئلے پوچھنے والے، مجھے امامت کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. میں 1990 سے امام ہوں، 1990 سے. یہاں آنے سے پہلے میں پاکستان میں امام تھا، اور 20 سال کی عمر میں امام لگ گیا تھا. جب میں طالب علم تھا، فارغ نہیں ہوا تھا، 2 سال مجھے باقی تھے، اور ہمارے علاقے کی جامع مسجد میں، مکہ مسجد میں امام لگ گیا. بالکل نوجوان تھا، 20 سال کا، فارغ بھی نہیں ہوتا، طالب علم تھا. جو ساتھی جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ بھی جمعہ پڑھنے آتے تھے. جب وہ سامنے بیٹھتے تھے، میں جمعہ پڑھاتا تھا تو مجھے ہنسی آتی تھی، تو میں ان سے کہتا تھا تم ایک طرف بیٹھا کرو، میرے سامنے مت بیٹھو، مجھے ہنسی آتی ہے. اس لیے کہ وہ میرے ساتھی تھے، اور میں امام لگ گیا. جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، 20 سال کا تھا. تو 1990 سے لے کر آج کیا ہے 2024، کتنے سال ہو گئے؟ 34 سال ہو گئے، 34 ایئرس. اور مجھے تجربہ ہو گیا ہے، مسائل پوچھنے والے لوگ جو امام سے، مولوی صاحب سے، عالم سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ مختلف اقسام کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو واقعی مسئلہ اپنے لیے پوچھتا ہے. آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے مولویوں سے لوگ کتنے قسم کے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم تو وہ آدمی ہے جس کو واقعی ضرورت ہے، وہ اپنا مسئلہ، ذاتی مسئلہ اپنے سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے کہ میں اپنا کام جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، وہ اس لیے پوچھتا ہے. یہ بالکل صحیح آدمی ہے، اپنے لیے مسئلہ پوچھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جو مسئلہ پوچھتا ہے، اس کو اپنے لیے نہیں پوچھتا، کوئی مسئلہ اپنے لیے نہیں پوچھنا، مولوی صاحب کو ٹیسٹ کرتا ہے. یہ مولوی کتنے پانی میں ہے، اس کو مسئلہ معلوم ہے یا نہیں معلوم. ان کو کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ مسئلہ کیا ہے، وہ تو مولوی صاحب کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں مولوی صاحب کو مسئلہ معلوم ہے یا نہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مسئلہ پوچھتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں پوچھتے ہیں. مجھے تو تجربہ ہو گیا نا، اب ایک درس ہو رہا ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اس کو سنانا ہے کسی اور کو، سنانا ہے کسی اور کو کہ تو یہ کام غلط کرتا ہے. اب وہ اس کو ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتا تو مولوی صاحب کے منہ سے نکالتا ہے. وہ کھڑا ہو جائے گا، مولوی صاحب ایک آدمی ہے وہ ایسا ایسا کرتا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، اس کو اپنے لیے نہیں پوچھنا، وہ دوسرے آدمی کو سنانے کے لیے. تاکہ یہ جناب کیا لوگوں کو پتہ چل جائے یہ کیسا ہے. کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں. یہ تو بڑے بڑے قسم کی میں نے بتا دی ہے. اس قسم کے لوگ ہیں. اچھا ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہے، مولوی صاحب نے بیان کیا مسجد میں، اب جمعے میں ہم بیان کرتے ہیں، اور جب جمعے سے باہر نکلے تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو مولوی صاحب نے بیان کیا نا یہ تم پر کیا ہے، تمہارے اوپر فٹ ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. یہ ہم مجھ سمیت سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر آدمی طالب بن کر آئے، ہر آدمی طالب بن کر آئے. یہ مسئلہ میرے لیے ہے. جب ہر آدمی یہ سوچے گا وہ دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، اس کی انگلی سب سے پہلے اپنی طرف اٹھے گی. تو بہرحال یہ تو میں نے ویسے ہی درمیان میں آپ کو بتا دیا. مسئلہ پوچھنے والے کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم بیان میں بہت احتیاط کرتے ہیں، اور احتیاط کرنا بھی چاہیے خصوصاً نوجوان علماء کو، کہ مسائل بتانے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو مسائل بتاتے تھے تو جنرل مسائل بتاتے تھے، تو بتانا بھی چاہیے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی جماعت کا نام لے کر اس پر تنقید مت کرو، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں جماعت ایسی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ یہ سنیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ انسان کی فطرت ہے. آپ مسئلہ بیان کریں، مسئلہ ایسا ہے تو عالم کو چاہیے وہ مسئلہ بیان کرے. ہاں کوئی جماعت ایسی ہے جو واقعی مسلمانوں کو، پوری امت کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، پوری امت کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، دین کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے. تو بہرحال ہمیں ضرورت ہے بھائی دین سیکھنے کی، سب کو ضرورت ہے. تو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں. ایک مسئلہ یہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب، امام صاحب دعائے قنوت نہیں آتی. آج مسلمان کا حال یہ ہے، مجھے دعائے قنوت نہیں آتی. کوئی پوچھتے جی مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی، میں کیا کروں؟ اب دعائے قنوت ہر روز ہم وتر پڑھتے ہیں، دعائے قنوت نہیں آتی، کتنی کمزوری کی بات ہے. مسلمان کا جنازہ آ جائے، جنازے کی دعا نہیں آتی، کتنی کمزوری کی بات ہے. تو جو علماء ہے، ائمہ حضرات ہیں، وہ بتا دیتے ہیں مسئلہ کیا ہے. جی آپ کو دعا قنوت نہیں آتی، کوئی اور دعا پڑھ لو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لو. جنازے کی دعا نہیں آتی، اللہم اغفر لہو پڑھ لو اگر مرد ہے، اللہم اغفر لہا پڑھ لو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ لو، اللہم اغفر لہو اتنا تو آتا ہے نا، یہ پڑھ لو. لیکن بھائی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں صرف یہ مسئلہ نہیں بتاتا، میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں جنازے کی دعا یاد کرو، دعائے قنوت یاد کرو. ساری زندگی گزر گئی دعائے قنوت نہیں آتی، ساری زندگی گزر گئی. امام صاحب جو ہے اس سے پوچھتے ہیں جنازے سے پہلے مولوی صاحب جنازے کا طریقہ بتاؤ. دنیا جہاں کے سارے کام ہم سیکھتے ہیں، لیکن جنازے کا طریقہ ہمیں کیوں یاد نہیں ہوتا؟ دعائے قنوت ہمیں کیوں یاد نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی بھی نہیں ہے، اتنی لمبی بھی نہیں ہے، مختصر دعا ہے. یہ یاد کر لے، جو حدیثوں میں جو دعا آئی ہے وہ دعا یاد کر لے. اللہم انا نستعینک، یہ دعا ہے، حدیث میں آئی ہے. یہ دعا دعائے قنوت کی دعا ہے. اچھا، مصنف ابن شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، بیہقی میں، مختلف کتابوں میں یہ دعا ہے دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. اسی طرح ایک دعا ہے
حضرت حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ان کو دعائے قنوت سکھائی تھی۔ بچپن میں سیکھیں گے تو یاد ہوگی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں میرے نانا نے مجھے بچپن میں یہ دعا سکھائی تھی۔ کون سی دعا؟ دعائے قنوت میں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وبارک لی فیما آتیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَعَلَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ۔ فرماتے ہیں مجھے میرے نانا نے یہ دعا سکھائی تھی۔ اب دونوں پر یہ والی بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ والی اللہم انا نستعینک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ نماز ہم 5 مرتبہ نماز فرض ہے تو نماز اچھی طرح سیکھیں، جنازے کی دعا سیکھیں، دعائے قنوت سیکھیں، قرآن شریف پڑھنا سیکھیں، دین کا موٹا موٹا علم سیکھیں، حلال حرام سیکھیں، جائز ناجائز سیکھیں، پاکی ناپاکی پتہ ہو ہمیں، پاکی کیا ہے ناپاکی کیا ہے، یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور بھائی ہم تو آسان بات بتاتے ہیں، جو عام مسلمان ہیں آپ کو دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھنی ہے تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ والوں کے ساتھ وقت لگاؤ۔ آج اعتراض کرنا بہت آسان ہے، تبلیغ والوں پہ سب انگلیاں اٹھاتے ہیں، سب تو نہیں، مطلب یہ کہ عمومی بات کر رہے ہوں، بعض لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں تبلیغ والوں پہ۔ آپ کبھی گئے، وہ بیچارے اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ بھی اپنا لگاتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں پیٹرول بھی اپنا لگاتے ہیں، چھٹی لیتے ہیں باقاعدہ جاب سے، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں، کچھ نہیں مانگتے۔ ایسی عجیب جماعت ہے، ہم سے اور آپ سے کچھ نہیں مانگتی ہے اور ہمارا فائدہ کرتی ہے۔ لوگ اس جماعت میں جائیں گے تو کیا سیکھیں گے؟ دین سیکھیں گے، نماز ان کی ٹھیک ہو جائے۔ میں خود جماعت میں گیا ہوں، اور جماعت میں علماء کی بھی ضرورت ہے جانے کی، جو نوجوان علماء ہیں ان کو بھی جانا چاہیے، قاری صاحب ہے ان کو بھی جانا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ بھائی جناب عالم کو کوئی اور سکھائے گا، نہیں، وہ سکھائے گا دوسروں کو۔ بڑی ضرورت ہوتی ہے جماعت کے اندر بھی۔ کتنے لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، چلے میں جاتے ہیں، قاری صاحب اگر جماعت میں ہوں گے تو وہ ان کی تجوید ٹھیک کرا دے گا، عالم ہوگا تو ان کو مسائل بتائے گا۔ تو جب جماعت کے اندر نہ عالم ہوگا نہ قاری صاحب ہوگا تو بیچاروں کو کیا پتا ہوگا؟ دین کیسے سیکھیں گے؟ وہ نمازیں کیسے ٹھیک ہوگی؟ جماعت میں جائیں گے۔ میں خود گیا ہوں جماعت میں، ایک مرتبہ ہم جماعت میں گئے سندھ کے اندر، تھر کے ریگستان میں۔ یہ جنید جمشید بھی ہمارے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو پاکستان میں تھا، شروع میں سنگر تھا، پھر تبلیغ میں لگ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جناب کیا ایسی ہدایت دی، آج وہ دارالعلوم کے اندر کراچی میں ایسے قبرستان میں دفن ہے جہاں سارے علماء مدفون ہیں۔ خیر وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور وہ جو ریگستان تھا اس میں ہم نے تقریباً کوئی 80 کلومیٹر کا سفر کیا۔ درمیان میں ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی، اور اس دن ہڑتال تھی، کوئی گاڑی اس ریگستان میں نہیں تھی سوائے ہماری گاڑی کی، اس لیے کہ ہم تو جماعت والوں سے ملنے جا رہے تھے جو وہاں ان کی نصرت کے لیے جا رہے تھے، اور ریگستان کے درمیان میں چاروں طرف ریت، اور گرمی اتنی کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ خیر وہ گاڑی تو بعد میں پھر ٹھیک ہو گئی، کافی ٹائم لگا۔ عصر کا وقت نکل رہا تھا، ساتھیوں نے کہا
نماز پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ عصر کا وقت نکل رہا ہے، لیکن وضو کا کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو پانی ہے لیکن پانی کم ہے، اب ہمیں نہیں معلوم یہاں کتنا ٹائم لگے گا۔ میں نے ان کو مسئلہ بتایا، میں نے کہا پانی صرف اتنا ہے پینے کے لیے ہے، زیادہ نہیں ہے، اور اگر ہم اس سے وضو کر بھی لیں تو ایسا نہ ہو یہاں ٹائم زیادہ لگے، ریگستان ہے پانی پینے کے لیے نہ ہو، یہی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تیمم کرو، تو سب نے تیمم کیا، ہم نے تیمم پر عمل کیا تبلیغ میں، تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ عالم ہوگا تو مسئلہ بتائے گا، ان کو مسائل معلوم ہوں گے، قاری صاحب ہوگا جماعت میں لوگوں کے قرآن ٹھیک کرے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علماء ہمارے ساتھ جائیں، اس لیے نہیں کہتے کہ وہ عالم صاحب کو بھی ضرورت ہے آپ ان کو پڑھائیں گے، آپ کو مسئلہ پیش آئے گا تو وہ آپ کو مسئلہ بتائیں گے، آپ قرآن سیکھیں گے تو قاری صاحب آپ کو۔ اس لیے جماعت میں قرہ حضرات کو بھی جانا چاہیے۔ بہت سے مسلمان ہیں، میں خود گیا ہوں جماعتوں میں، اچھے اچھے دیندار لوگ ہیں، پوری زندگی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، جناب کیا ہے، اچھے خاصے لوگ ہیں، نماز پڑھتے غلط پڑھتے، قرآن پڑھتے غلط پڑھتے، درود شریف غلط پڑھتے، انہوں نے غلط یاد کیا ہے۔ تو بھائی اب اس کی اصلاح نہیں کرنی ہمیں؟ کیا ہم انگلینڈ میں آ گئے، آکسفورڈ میں آ گئے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اپنی دعائے قنوت ٹھیک کریں، اتحیات ٹھیک کریں؟ سب کو ضرورت ہے، بزرگوں کو بھی ضرورت ہے، مردوں کو بھی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ضرورت ہے، بچوں کو بھی ضرورت ہے۔ اب تو الحمدللہ انگلینڈ کے اندر مدرسے بن گئے، یہاں ہماری مسجد میں مکتب ہے، کافی سارے بچے بچیاں آتی ہیں، 170 کے قریب بچے تو صرف اس مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اب تو الحمدللہ یہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ پہلے تو یہ چیز نہیں تھی۔ تو اس لیے دین سب سیکھے بھائی، دین سب سیکھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنا قرآن ٹھیک کرے، اپنی نماز ٹھیک کرے، اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ میں نے اس مسجد میں کئی بزرگوں کو قرآن پڑھایا ہے، اس مسجد میں، وہ پاکستان میں تھا، مکہ مسجد میں جب امام لگا وہاں بھی میں نے کئی بزرگوں کو قرآن پڑھایا ہے، اور اس میں شرم بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ پڑھانے والے کو شرم کرنا چاہیے نہ پڑھنے والے کو شرم کرنا چاہیے۔ ابھی میں گیا کچھ مہینہ 2 مہینے پہلے، یہاں نارتھ میں ایک جگہ ہے چورلی، وہاں میرا بیان تھا، تو وہاں ایک صاحب ملے جو عالم دین تھے، انہوں نے بتایا کہ میری ماں نے 60 سال یا 70 سال کی عمر بتائی، اس عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ کر سکتے ہیں۔ کل مجھے ہمارے ایک دوست ریاض میں ہوتے ہیں، یہاں انہوں نے پڑھا ہے آکسفورڈ کے اندر، دیندار لڑکا تھا، یہاں آیا، اس نے یہاں سے پی ایچ ڈی کی، پاکستان وہاں چلا گیا واپس، وہاں سے اس کو ریاض میں جاب ملی۔ اب وہ ریاض کے اندر بہت بڑا ایک تعلیمی کوئی یونیورسٹی ہے، وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ ان کا مجھے میسج آیا کہ انہوں نے جناب عالم کلاس کورس شروع کر لیا ہے اور 1 سال کی تعلیم بھی کر لی انہوں نے، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، یہاں کے پی ایچ ڈی کیا ہوا، ریاض میں ہے اور اب عالم بن رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں کراچی کے اندر ڈاکٹر امجد صاحب تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے آدمی تھے ڈاکٹر امجد، یہ چودھری محمد علی کے بیٹے ہیں۔ چودھری محمد علی پاکستان کا پہلا وزیر اعظم تھا۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس کا جو قریب جو علاقہ ہے محمد علی سوسائٹی، وہ ان کے والد کے نام پر ہے۔ ڈاکٹر امجد صاحب بہت بڑے ڈاکٹر تھے لیاقت ہاسپٹل میں۔ ہمارے تو چونکہ علاقے میں رہتے تھے، میں جس مسجد میں امام تھا وہ وہاں کے مقتدی تھے، نماز میرے پیچھے پڑھتے تھے۔ وہ بڑی عمر میں عالم بنے، ڈاکٹر، اور یہاں سے پڑھ کر گئے تھے، بڑی عمر میں عالم بنے، اور جناب پھر انہوں نے وہاں مدرسے بنائے، کراچی کے اندر بڑے بڑے مدرسے بنائے، اور اللہ نے ان سے دین کا کام لیا، ڈاکٹر بھی تھے، عالم بھی بن گئے۔ ایسا نہیں ہے بڑی عمر میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، سب پڑھ سکتے ہیں۔
اپنے قرآن کی اصلاح کرنی چاہیے، نماز کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ توفیق دے تو قرآن حفظ کرنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے ہمیں۔ تو اس لیے سب کوشش کریں، اپنے بچوں پر بھی محنت کریں اور دین سیکھیں بھائی۔ جو چیز فرض ہے کم از کم اس کو تو ٹھیک کریں، نماز ٹھیک کر لے، وضو ٹھیک کر لے، غسل ٹھیک کر لے۔ تو اس لیے بھائی آسان طریقہ کیا ہے؟ جماعت والوں کے ساتھ نکلیے، 3 دن لگائے، 40 دن لگائے، 10 دن لگائے، جتنا وقت لگائے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یہاں مسجد میں آ جائے۔ یہاں الحمدللہ میں ہوں، ہمارے ساتھ اور علماء ہیں، نوجوان علماء ہیں۔ آپ کہ جی میرے پاس 10 منٹ ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، ہم 10 منٹ میں پڑھائیں گے آپ کو۔ آپ کہ جی میرے پاس ہفتے میں 1 گھنٹہ ہے، ہفتے میں 1 گھنٹہ پڑھائیں گے۔ آپ کو جی میرے پاس ہفتے میں آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹے کے لیے آ جائے۔ کوشش کریں گے بھائی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔